الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. آج کے مقرر اور عنوان کے بارے میں جماعت کے بعد ہی اعلان کر دیا گیا ہے. آج کی نشست جامع مسجد عالیہ گردھومری کے کانفرنس ہال میں شریعت انفارمیشن سروس کی 705ویں نشست ہے. آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں، یعنی 450 نشستوں میں 10 سال مکمل کر لیا، اور شاید اب اور 705 سے 900 کو پہنچیں گے تو 20 سال مکمل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو استفادے کا موقع عطا کرے. یہ آج کا جو عنوان ہے اور آج کے جو مقرر ہیں جناب اقبال احمد انجینئر صاحب شہر کے ایک جانے مانے اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر ہیں، اور آپ معلوم ہے جب ہم عنوان دیتے ہیں تو اس پہ خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ عنوان خود مقرر تجویز کریں، اور ہمارے مقررین ایسے ہیں جو حالات حاضرہ کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اس کے پس منظر میں ہمیں عنوان دیتے ہیں. اب ازدواجی زندگی اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے 18 سال کے بعد مسلم ایجوکیشن پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوا یہاں پر. آپ ڈائریکٹلی کہیے انڈائریکٹلی کہیے، یہ عنوان اس کے اندر پوشیدہ ہے. ازدواجی زندگی کیسا پوشیدہ ہے کہ 3 طلاق کے بارے میں آج صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی جو کچھ اقدام حکومت نے کیے ہیں اس کے بارے میں بحث مباحثے ہیں، ناراضیاں ہیں، ممکن ہو بعض اس کے تائید میں بھی ہوں بیرونی طور پہ، لیکن ایسا اہم عنوان ہے جس کو سننا، جس سے واقفیت ہمارے لیے ضروری ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم کو پڑھنے کا موقع نہیں، سننے کا موقع نہیں. شاید کسی ایک واعظ میں چلے گئے اور ایک تقریر میں چلے گئے، مطالعے کے ذریعے ہم معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کو اس کا بھی اندازہ ہے کہ زندگی میں ازدواجی زندگی کی کتنی اہمیت ہے. وہ اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ مقرر صاحب کے کتاب میں مداخلت ہو جائے گی. آپ کے سامنے آئیں گی وہ باتیں جس سے نہ صرف آپ استفادہ کر سکیں گے بلکہ ممکن ہو بعض کے لائف پارٹنرز نہ ہوں لیکن وہ کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، خاندان کے بڑے ہونے سے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، یعنی بالغ اور شادی شدہ کو، پڑوسیوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو خطاب ہے بہت اہمیت کا خطاب ہے، اور آپ یہاں سے جب جائیں گے تو یہ سمجھ کے جائیں گے کہ آپ کچھ معلومات ایسے حاصل کیے ہیں جس سے آپ کے خاندان والے ہی نہیں، پڑوس، دوست سب استفادہ کریں گے.
ہمارے اقبال احمد میر صاحب نے اب تک ہمیں کئی مرتبہ کئی عنوانات سے خطاب کیا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کو پریس کا بڑا کوآپریشن حاصل ہے، اور وہ کب ہوتا ہے جبکہ اس کی زبان میں، جرنلزم کی زبان میں، صحافتی زبان میں کہا جاتا ہے نیوز ویلیو. اس کی نیوز ویلیو ہے تو وہ سرخی بھی بن جاتی ہے، اور اس میں لیڈ لینا کہتے ہیں، صفحے پہ جو ہے کہیں نیچے بھی ڈال دے سکتے ہیں، اشتہارات کو لگا کے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن صفحے میں پہلا مقام دینا، اس کے اونچائی پہ رکھنا، یہ جو ہے اہمیت کا ہوتا ہے، اور یہ تمام ہمارے مقررین کے خطابات کو حاصل ہے کہ ایسے مقام کو دیا جاتے ہیں. مجھے قوی توقع ہے کہ ایسے حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں اور آج کے اس خطاب سے استفادہ کر رہے ہیں، آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہ بھی ہمارے محافل کو گرمانے کے لیے خصوصاً نوجوانوں کو لیتے آئیں، کیونکہ نوجوان ہی اس عنوان سے بہت کچھ سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، یہی نہیں بلکہ آئندہ کے جو بھی عنوانات ہیں، لیکن نوجوانوں میں اس کا تو شوق نہیں ہوتا، اور جب تک کہ کوئی ترغیب نہ دے. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوشش کریں گے، اور ہمارے اگلے محافل کے جو بھی عنوانات ہیں، ہمارے منگل کے دن ڈاکٹر انیس الدین کا خطاب نہیں، شام میں عصر میں ہوتا ہے ایک درس، اور پھر چہارشنبے کے دن اقبال شناسی کی محفل ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ کوشش کیجئے کہ آپ خود بھی شریک ہو. دیکھیے انگریزی میں ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آملیٹ کھاؤں گا مگر انڈا نہیں پھوٹوں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ آپ اگر وقت کے چکر میں رہے اور بولے کہ میں یہ کام میں ہوں وہ کام میں ہوں، تو پھر آپ کیا حاصل کر سکیں؟ وہ کتنا مقولہ صادق آتا ہے، آملیٹ کھاؤں گا لیکن انڈا پھوٹنا نہیں، اور انڈا پھوٹنا نہیں تو پھر آپ کو آملیٹ کہاں سے ملے؟ تو اس کے لیے آپ خیال کیجئے کہ جب کبھی بھی آپ ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اس بات کا میں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے. میں آج کے مقرر جناب اقبال احمد میر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمیں استفادے کا موقع. اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم غلام یزدانی صاحب، نانک سنگھ نشتر صاحب، اور بارکت سے بھی میرے ایک دوست آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کافی پونے سے جو ہے آج مسجد عالیہ کو آئے. ڈاکٹر حبیب اشرف صاحب امریکہ سے. ہاں حبیب اشرف صاحب بھی امریکہ سے ہیں. سامعین حضرات، ابھی جو عنوان کا تذکرہ کیا گیا ازواج زندگی کا، یہ دراصل پچھلے سلسلے کی کڑی ہے. پچھلے وقت جو ہم نے عنوان لیا تھا طلاق کے موضوع پر، اور اس میں دو مذاہب کا تذکرہ کیا گیا تھا، ایک تو اسلام کا، دوسرا ہندوازم کا. یہ اسلام میں طلاق کے کیا معنی ہیں، طلاق کس وجہ سے دی جاتی ہے، ہندوازم میں آیا طلاق ہے یا نہیں ہے، اگر طلاق ہے تو کیسی ہے، یہ بات ہم نے کی تھی. اور ابتدا کیونکہ ازواج زندگی ہے، ازواج زندگی کا تعلق سے قرآن نے یہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی جو نہ صرف ہماری حیثیت کو بتاتی ہے، ہماری نسل کی افزائش کو بتاتی ہے، مگر دنیا کا سب سے بڑا سوال کہ انسان کیسے پیدا ہوا اور پیدا کرنے والا کون ہے، اس کا بھی جواب دیتی ہے. یہ نہیں کہتی کہ انسان بندر سے پیدا، یعنی انسان بندر سے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے انسان بنا، بلکہ یہ آیت بالکل صاف صاف کہتے ہیں کہ اے لوگوں ڈرو اس اللہ سے جو تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پر اسی جان سے اس کے زوج کو بنایا،
پھر ان دونوں سے ایک کثیر تعداد مردوں اور عورتوں کی بنا دی۔ ڈرو اس اللہ سے جس نے رشتے بنائے اور وہ رشتوں کے نام لے کر تم اپنے حق ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر نگران کار ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بنیادی بات، چونکہ زوج کا لفظ استعمال ہوا، زوج جو ہے نا عربی میں دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کے لیے بھی۔ عورت کا زوج مرد ہوا، مرد کا زوج عورت ہے۔ دنیا مساوات کی بڑی بات کرتی، ایکویلٹی کی بڑی بات کرتی، یہاں ابتدائی میں جب مرد عورت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کا استعمال کیا جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ مساوات رکھ دی گئی، اسلامی مساوات میں انصاف ہوتا ہے، تعدادی مساوات نہیں ہوتی کہ 4 پیسے اس کو ملے تو 4 پیسے اس کو ملیں گے، اجرت میں برابری ہوگی، ایسے انصاف نہیں ہوتا، ایسی مساوات نہیں ہوتی۔ انسانی مساوات ذمہ داریوں کی مساوات، جس کو جو ذمہ داری دی گئی اس کی تکمیل کرے، اجر اس کو وہی ملے گا۔ باپ کو جو ذمہ داری ہے باپ کی ذمہ داری باپ پوری کرے، بیٹے کی جو ذمہ داری ہے بیٹا اس کو پوری کرے، رشتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ رشتوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں تو حق ادا ہو گیا۔ اسی طرح مرد کی ایک ذمہ داری ہے بحیثیت شوہر، بیوی کی ایک ذمہ داری ہے بحیثیت بیوی۔ اب دونوں اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں تو کام ہو گیا، وہی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے، مرد عورت بننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں ہے، پیدا اس لیے کیا ہی نہیں گیا۔ جنڈر کی جب بات آتی ہے کہ صنفی مساوات کی تردید ہو گئی پہلی آیت میں۔ خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہ، تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے ہم نے تمہاری زوج کو بنایا۔ کوئی جنڈر نہیں ہے، ایک ہی جنڈر کے 2 چیزیں ہیں، 2 مختلف چیزیں، جو مختلف شکلیں آ گئی۔ جنڈر کے لفظ کی تعریف بھی انگلش میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جنڈر کسی کا الگ ہے، جنڈر کامن جنڈر بھی ہے، نیوٹرل جنڈر بھی ہے، میسکولائن جنڈر بھی ہے، فیمینائن جنڈر بھی ہے۔ جنڈر کے آگے پیچھے لگا دیں کوئی چیز تو جنڈر کی تعریف ہی بنا، جنڈر بجاتے خود کوئی چیز نہیں۔ یہ جو صنفی طور پر مساوات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک سائنٹیفک اپروچ اس کو دیا جاتا ہے، مگر کوئی دلیل اس کے پیچھے نہیں ہے کہ مساوی کر دے۔ اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے۔ آج بھی عورت اور مرد کو مساوی درجہ دینے کی بات کی جاتی ہے، مگر کیا واقعی قابل عمل چیز ہے؟ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ قطعی ممکن نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کام جو مردوں کو دیا گیا پورے کا پورا عورتوں کو دیا جاتا۔ چھوٹی سی بات ہے، فٹ بال کی اگر ٹیم لے لیں، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ فٹ بال کی ٹیم میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں، دونوں اس طرح سے بھی کھیل رہے ہیں اس طرح سے بھی کھیل رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مردوں کی ٹیم الگ ہوگی، عورتوں کی ٹیم الگ ہوگی۔ کھیل کے میدان میں ہر چیز الگ ہے۔ جب کشتیوں کا مقابلہ ہوتا ہے، پھر کشتیاں بھی چل رہی ہیں، مرد کے برابر لا دی ہیں عورتوں کو، بتائی جا رہی ہیں بڑے ہو کے مار رہی، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مرد کا مقابلہ عورت سے ہوا ہو۔ طاقت کے اعتبار سے مرد کی الگ صفت ہے، عورت کی الگ صفت ہے۔ یہ بنیادی باتیں کہ ذمہ داریوں کی بنیاد پر انصاف ہوگا، ذمہ داریوں کی بنیاد پر تم کو پیدا کیا گیا، یہ اس کو مضبوط قوہ دیے گئے، یہ اس کو ایگریسو نیچر کا بنایا گیا، یہ اس کو پوزیسو نیچر کا بنایا گیا، پیسو نیچر کا بنایا گیا۔ مرد ایگریسو بنایا ہے،
بھی بنائی گئی. مرد کی آنکھوں میں سیکس دیا گیا, عورت کو لمس سے سخت دیا گیا. جب تک عورت کو ناچی میں سیکس نہیں ہوتا. عورت کے ذریعے نسل بڑھتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مرد کے ذریعے بھی کوئی نسل بڑھتی ہے. قدرت کے قانون کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اگر قدرت کے قانون کو ناجائز طور پہ آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, نقصان ہمارا ہوگا, قدرت کا کچھ نہیں ہوگا. کوشش کی جا رہی ہے. امریکہ میں ابھی سنا تھا صاحبہ, میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ مرد کو بچے پیدا کرنے کے قابل بنانے کی کوشش کی جائے. کیوں ذمہ داری ہے عورت کو؟ شاید کر بھی دے, ہو جائے. بہت ممکن ہے, مگر یہ کہ چیز عام ہو سکتی ہے. تو اسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو زندگی کا پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا مرد اور عورت کا, وہ ہے اس کا ازواجی رشتہ. اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا, یعنی میاں بیوی کا رشتہ. سارے رشتے اسی کے سلسلے کے آگے. اس کے بعد باپ بھی بنے, ماں بھی بنے, بیٹے بھی بنے, بیٹی بھی بنی. دنیا کے جتنے رشتے ہیں آپ نظر آئیں گے تو اسی ایک رشتے کا سلسلہ چلے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے انسانی فطرت کو. جب ایک دوسرے کی ذمہ داری بانٹنے کے لیے رشتہ کرتے ہیں, رشتہ ایک سیکس جو ہے نا اس کا ایک طریقہ کار ہے, سیکسی زندگی کا ہے, وہ ایک ہی چیز نہیں ہے کہ سیکسی زندگی کا مقصد بن جائے. میاں بیوی کے رشتے میں بنیادی بات ہے تم آپس میں ملے تو یہ سوچ کے ملو کہ تم کو نسل کو آگے بڑھانا ہے. تمہاری سوچ یہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا. اللہ تعالیٰ بغیر اس کے بھی پیدا کر سکتا تھا, نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کو نہ ماں تھے نہ باپ تھے. مرد سے پیدا کیا گیا تو مرد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا. حوا علیہ السلام کو مرد سے پیدا کیا گیا. اللہ جو چاہے کرتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ مرد کا ہونا ضروری ہے پیدا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے پیدا کر دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. قدرت بتا دی اپنی کہ میں جو ہے کسی قسم کی میں مجبور نہیں ہوں, میں بے نیاز ہوں, میں جو چاہے کر سکتا ہوں. مگر تم کو جو میں نے پیدا کیا ایک مقصد سے پیدا کیا, ایک سلسلے سے پیدا کیا, ایک ڈسپلین دیا. اور تمہارے درمیان مرد کا ہونا بھی ضروری ہے, عورت کا ہونا بھی ضروری ہے, تاکہ افزائش نسل ہو, نسل بڑھے. یہ چیزیں تم جانوروں میں بھی دیکھو. جانور بھی نر ہوتا ہے, مادہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں دنیا میں جو چیز بنایا ہوں اس میں نر و مادہ ہے موجود, چاہے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو کائنات کی تخلیق کی بنیاد میری ایسی ہے کہ نر و مادے میں تقسیم ہو جائے, ایک کی دوسرے کو ضرورت ہو, انڈیپینڈنٹ نہ ہو, انٹر ڈیپینڈنٹ ہو. تو آزمائش تو جب ہی ہوگی نا جب انٹر ڈیپینڈنٹ ہو. انڈیپینڈنٹ ہو تو آزمائش کہے گی. میں اپنا کر رہا ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں, جب دوسرے کی ضرورت پڑے گی تو جب آزمائش آئے اس کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی اور بتا دیا کہ تمہارا تعلق عورتوں کے پاس جاؤ تو عورت تمہارے پاس کھیتی ہے, تم جا سکتے ہو کسی طرف سے بھی, مگر یہ مقصد پوشیدہ ہے کہ انسان جب کھیت کو جاتا ہے تو ثمر کے لیے جاتا ہے, پھل کے لیے جاتا ہے, اپنا بیج ضائع نہیں کرتا. ضائع کرنے والا کسان نہیں ہوتا. فحش کاموں کو روک دیا گیا. تم کو تسکین مل سکتا ہے کسی بھی ذریعے, تم سمجھتے کو تسکین ملتی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تسکین تو اسی وقت ملے گی جب تمہاری نسل آئے گی. تم اپنی قوت کو ضائع کرو گے تو خود بھی پریشان رہو گے, دنیا کو بھی پریشان کرو گے. آج نہیں ہو رہا کہ ہریانہ میں بچیوں کو پیٹ میں مار دیا گیا,
بچوں کی تعداد، عورتوں کی تعداد سب سے کم ہے، مرد زیادہ ہے ہریانہ میں۔ ظلم و ستم اتنا ہو رہا ہے کہ کوئی عورت گزرے راستے سے سمجھ جاؤ کہ شامت آ گئی۔ جب خدا کے قانون کو توڑنے کی تم کوشش کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے عذاب لاتا ہے۔ مقصد بتا دیا گیا کہ تمہیں سیکس کیوں دیا گیا، بیوی کیوں دی گئی، تمہارا مقصد کیا ہے، اب اس پر چلنا ہے، آزمائش اس کی ہے۔ اس سے ہٹ کر کریں گے تو فحش ہو جائے، فحاشی ہو جائے۔ اور فحاشی کس کی پیدا کرتا ہے؟ وہ تو شیطان کی پیدا کرتا ہے۔ کیا کیا ایسا؟ جنت سے نکالنے میں کیا کیا گیا؟ سطر اتار دیا نا۔ فحاشی کیا ہے؟ بنیادی طور پر مرکز کیا ہے شیطان کی چالوں کا؟ عورت اور مرد کو ننگا کر دینا اور اس سے بچنا مومن کا کام۔ تو ازواجی رشتے کی بنیاد یہی ہے، فحاشی سے بچو۔ جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری کی تکمیل کرو۔ جس طرح تمہیں تمہارے ماں باپ نے پیدا کیا، جس طرح تم کو پالا، تم اپنے بچوں کو بھی ویسی ہی پالو، ان کی قدر کرو۔ یہ تمہارے پاس امانت ہے، گو کہ تمہارے ذریعے سے پیدا کیے گئے ہیں، مگر تم تک خالق مطلق نہیں ہو، خالق مجازی ہو۔ اللہ کو پیدا کرنا ہے تو کہیں بھی پیدا کر دے گا۔ یہ تصور رکھ کر جب ازواجی رشتے کو آپ سوچیں گے تو ایک دوسرے کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ مرد کو جہاں ذمہ داری دی گئی، عورت کو بھی ذمہ داری دی کہ دیکھو تم امانت و سکون کا ذریعہ ہو۔ مرد تم سے کوئی جواب دہی نہیں ہے، تم کو کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، نان نفقہ نہیں پوچھا جائے گا تم سے۔ نان نفقہ تمہارے کمانے کے لیے مرد موجود ہے، مرد ذمہ دار ہے اس کا۔ تم کو کیا کرنا ہے؟ صرف اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کر۔ تم سجو تو مرد کے لیے سجو، اپنی خوبصورتی، اپنی ہر چیز کا اظہار مرد کے لیے کرو۔ تمہارا کام اتنا ہی، جتنا کر لو تو جنت مل گئی، کوئی دوسرا کام نہیں ہے عورت کو۔ اس سے زیادہ بھی کوئی چیز ہوگی کسی مذہب میں؟ عورت کو اتنی، کیونکہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرنا فطرت بن گئی تھی ان کی، تو قانون بھی، شریعت بھی ان کے لیے ذرا مشکل بنا دی گئی۔ معافی بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ ہمارے پاس توبہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی معافی نہیں تھی۔ گناہ کرے تو سزا دینا ضروری ہے، بغیر اس کے گناہ معافی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس توبہ کی گنجائش رکھی گئی، ان کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ شاید ان کی آپ دیکھے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا تذکرہ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے ہاروت و ماروت کو بھیجا۔ جادو سیکھتے تھے وہ لوگ، جادو کے پورے جو ہے زیادہ توجہ تھی، شریعت کے بجائے جادو سیکھتے تھے۔ ہاروت و ماروت کو ہم نے بھیجا، اور ہاروت و ماروت تم کو جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو جادو مت سیکھو، یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، جادو مت سیکھو، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ مگر وہ سیکھتے تھے جادو۔ جادو سیکھ کے کرتے کیا تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ کیا سیکھتے تھے؟ بس وہ یہ سیکھتے تھے کہ اس جادو سے مرد اور عورت کے درمیان اختلاف کیسا پیدا کرے، دوسرے کی عورت کو اپنے گھر میں کیسا لائیں۔ قرآن ہے مَا يَضُرُّهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے اللہ یہ کہ اللہ کا حکم ہو جائے۔ ان کی فطرت بتائی گئی۔ فطرت کیسی تھی؟ فطرت ہمیشہ اسی میں الجھتی رہتی، عورتوں میں الجھتی رہتی فطرت، اور وہ کام ایسا تھا، شریعت کا ایسا استعمال کرتے۔
تلمود میں یہ بھی لکھا ہے طلاق دینے کے لیے جو شریعت بنائی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے ان کی کیا تھی؟ مرد عورت کو اس لیے بھی طلاق دے سکتا ہے کہ عورت رات کا کھانا اچھا نہیں، عورت نے رات کا کھانا اچھا نہیں بنایا، طلاق. یا اس سے زیادہ کوئی خوبصورت اور نظر آئے جائے عورت تو اس کو چھوڑ دینا ہے تو طلاق. اور اس میں عورت کی مرضی کی ضرورت نہیں تھی، عورت کی کوئی مرضی نہیں. ان کی حرکتوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی سختی کو دیکھیں. اب یہ حالات پیدا ہو گئے تو ربیوں نے بیٹھ کر کچھ ترمیمات کرنی شروع کی. ارے یہ معاملہ تو الگ ہوگا، بھائی کس کی بیوی کیا ہے، کس کا بیٹا کون سا ہے، کس کی بیٹی کون سی ہے، پتہ کرنا مشکل. ماحول تو آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا، بار بار نافرمانوں کی وجہ سے زندگی گزارنا، شریعت بھی مشکل ہو جائے، چلنا بھی مشکل ہو جائے. اور اس میں تو انہوں نے اس کے بعد یہ کیا کہ یہودیوں نے اب طلاق دینے کی وجوہات بیان کرو. ربیوں نے کہا شریعت نہیں ہے. ربیوں نے اس میں کہا، ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں نے بیٹھ کر کہا ایسا نہیں چلے گا، سماج تو ایسا نہیں چلے گا. شریعت تو ہماری اس طرح لاگو کر دی گئی ہے کہ کوئی کسی کے پاس وجہ نہیں ہے، جو چاہے طلاق دیتے، جس کے چاہے تو ازواج زندگی ایک مذاق بن جائے ہمارا. ایسی شریعت ایسی بنا دی گئی ہے، اس میں کیسا بچا جائے. تو اور اس میں ایک لگا دیا گیا تو عورت کو اسی وقت طلاق دینا چاہیے جب عورت کسی سے زناکاری کرتی ہو، تو ایسا کوئی ثبوت ملے تو طلاق دی جا سکتی ہے. وہ عورت کو قطعی نہیں رہ سکتا. مگر اس میں اور ایک اضافہ کرے، اگر وہ اس کو معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. اس سے سماج کے بگاڑ کا پتہ چلتا ہے. قانون بنایا جائے مگر نافذ عمل ہونے میں دشواری ہو. قانون تو بنایا تو جائے کہ بھئی اس کو روکنا ہے، مگر بنانے والے کو یہ اعتراف ہو کہ میں بنا تو رہا ہوں مگر قابل عمل نہیں ہے اس کو، تو تھوڑا چلے یہ بھی چلے، تھوڑا وہ بھی چلے. مکمل طور پر نافذ کرنے کی صلاحیت نہ ہو. کیا ہم ایسی ازواجی زندگی چاہتے ہیں؟ کیا کوئی بھی انسان فطرت کے اعتبار سے ایسی ازواجی زندگی؟ آج بھی یہودیت میں یہی ہے. الگ نہیں ہے، یہی پر یہی کیا جاتا ہے. کیا اس کو ازواجی زندگی کہا جا سکتا ہے؟ کوئی مرد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلنے میں دشواری محسوس کرے، کب کیا ہو جائے نہیں معلوم. میرے سے طاقتور آدمی چھین لے میری بیوی کو تو پتہ ہی نہیں چلے. اب اس کے بعد جو ہے طلاق دینے کے طریقے بنائے وہ لوگ. اس کے بعد کہا گیا قانون کے تحت طلاق لکھ دینے سے طلاق پڑ جائے گی، لکھ دینے سے طلاق پڑ جائے گی. اور طریقہ کار بھی ہے کہ اس کو کوشش یہ کی ہے کہ لکھنا بھی مشکل ہو جائے، اور اس کے لیے ایک دستاویز انہوں نے بنایا جس کا نام GET گیٹ رکھا. جب تک یہ دستاویز گیٹ پر مرد کی دستخط نہ ہو اس وقت تک عورت کو طلاق نہیں پڑ سکتی. اور اس میں طلاق کی وجوہات بیان کرنا تھا. جب وہ گیٹ مل جائے تب عورت آزاد، طلاق ہوگی، نہیں تو نہیں.
نہیں تو طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ سب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت ساری چیزیں میں جو بیان کر رہا ہوں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، ہم بھی بہت ساری چیزیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ غصہ آ جائے بھی کو چھوڑ دیے، کیا گئی انہیں نہیں ماری اس کو طلاق، خلا مانگ رہی نہیں دیتے، میرا حق ہے میں چاہے تو نہیں دیتا، تڑپتے رہنا تو دوسری شادی نہیں کرنا، میں تجھے چھوڑ کے چلے جاؤں گا۔ کیا کرتے؟ اب وہ نہیں بیچاری تھا خلا کے لیے، ان کے پاس پھر رہی، ان کے پاس پھر خلا ملتی نہیں۔ تو یہودی اثرات، فطری اثرات، مرد کی حاکمیت کے اثرات جو اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں بھی ہمارے درمیان ہیں۔ اسلام سے یہ اسلام سے ہٹی ہوئی بات، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ خلا چاہتی ہے وہ، اس کا حق ہے، پیسہ روکتے اس کو، نہیں رہنا چاہ رہی، زبردستی تو نہیں روک سکتے آپ، اس کا حق ہے یہ، مگر وہ فیصلہ درمیان میں ہوگا، قاضی کے پاس ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ زندگی میں لٹکا نہیں سکتے آپ اس کو، سالوں لٹکا دے رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ طلاق جبکہ آپ کا حق ہے تو خلا لینا اس کا حق ہے۔ تو یہ چیز ہمارے پاس یہودیت سے آئی، اور اس طرح یہ گیٹ دستاویز دینے کے لیے ضروری نہیں شوہر بیوی کو خود جا کر دے یا دونوں ملاقات کرے، کسی کے ذریعے سے بھی بھیج دیا تو طلاق ہو جاتی۔ ہمارے پاس بھی تو اکثر ہے جو انٹرنیٹ سے دے رہے، فون پہ دے رہے، ہو جاتی طلاق، مل کے وجہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو تلمود کو اب جب دیکھیں گے تو ہمارے پاس بھی طلاق دینے کے جو طریقہ کار ہیں، بہت سارے طریقہ کار یہودیوں سے ایسا دیتا کہ مستعار لی ہیں، حالانکہ نہیں کرے ہم، کوئی یہودی قانون ان کو نہیں معلوم ہے۔ مجھے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کی فطرت میں اگر بگاڑ آ جائے، مرد کی فطرت میں اگر عورت کے مقام کو وہ مقام نہ دیا جائے تو شیطان اس کو جو الجھا دیتا ہے، وہی طریقہ ہے بگاڑ کا جو یہودی قوم میں تھا، اب اس مسلمان قوم میں بھی یہی طریقہ کار۔ فطرت انسان بدلتی نہیں، فطرت مرد بھی نہیں بدلتی۔ سول ڈیورس یعنی عدالت سے طلاق اسرائیل میں اب بھی اس کی اجازت ہے، مگر مذہبی طور پر اس کو مانا نہیں جاتا۔ مذہبی طور پر اسی وقت مانا جائے گا جب یعنی ایسا دستاویزات جو مرد کو لکھنا چاہیے مذہبی بنیادوں پر، جب تک وہ دستاویزات سبمٹ نہیں کرے، سول ڈیورس بھی ڈیورس نہیں ہوتا۔ مذہب کے نقطہ نظر میں وہ زنا، اور اس وقت جب تک کہ گیٹ نہیں ملا یعنی وہ دستاویز نہیں ملی، عورت دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی سول ڈیورس کے بعد بھی۔ اور یہ مسئلہ ہمارے پاس بھی ہے، آج عدالتوں میں جا کے ڈیورس لینے کی بات ہو رہی، عدالت ڈیورس دے رہا، انٹرفیئر کر رہا ہے آپ کے پاس، اور وہ حقیقی طور پر اسلام میں تو جائز نہیں۔ اور رہا جنڈر جسٹس کی بات کی جا رہی ہے، کیا تلمود میں یہودی مذہبی کتاب میں جنڈر جسٹس کی بات ہے؟ پروپیگنڈا تو نسوانی تحریک کے پیچھے تو پورے کا پورا جیوش یعنی یہودی سازشیں ہیں تاکہ دنیا کی دوسری قومیں آپس میں لڑتی رہیں، یہ اپنا کام کرتے رہیں، چاہے عورت کو بیچ میں لا دو، مذہب کے جھگڑے پیدا کر دو، جمہوریت کے نام پہ ایسے لوگوں سے بھی مشورہ لو جن کو مشورہ کیا ہے نہیں معلوم، اور اس کے بعد بولو گے جمہوریت ہے۔ ارے کیا جمہوریت ہے بھائی؟ جمہوریت کون کی ہے؟ فری میسن تحریک کی جو پیدا شدہ زندگی، جمہوری زندگی، جس میں انہوں نے لکھا ہے
یہ ایک بادشاہ سے ہم کو نقصان ہو رہا ہے، ہر کنگ لوئی ہو ہم کو مار رہا ہے، برطانیہ میں گئے تو برطانیہ کا بادشاہ مار رہا ہے، یہ خاندان کے پاس حکومت ہو تو اس کا فیصلہ قانون بن جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اقتدار عوام میں بانٹ دو، عوام زیادہ بیوقوف ہے، وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ پروٹوکول ہے، جیوش پروٹوکول، جمہوریت کو کس نے نکالا؟ آج ہم جمہوریت کو سب سے بڑا نظام زندگی سمجھتے ہیں، اکثریتی نظام سمجھتے ہیں۔ ان کے خامیوں کا حال ہے کہ ہندوستان آج اس پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہودی کتاب میں، آج کی کتاب میں لکھا طلاق کے معاملے میں عورت اور مرد کی حیثیت برابر نہیں ہے۔ تلمود میں سے شوہر ہی طلاق دے سکتا ہے، بیوی نہیں۔ بیوی خلا بھی نہیں لے سکتی، بیوی کو کیا حیثیت ہی حاصل نہیں۔ کیا یہ زندگی اچھی ہے کہ اسلام کی زندگی اچھی؟ یہ زندگی تو مستقل طور پر پکڑ میں ہے، عورت کے مرد کے پکڑ میں ہے، چھوٹ ہی نہیں سکتی عورت، معاہدہ نہیں ہے، پکڑ میں ہے، گرفتاری، سرنڈر ہے، بالکل کمپلیٹ سرنڈر ہے۔ اسلام دیکھیں گے آپ تو ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اور یہ سچ ہے کہ مرد کو طلاق دینا ہے، حق ہے اس کا، مگر عورت کو بھی حق ہے خلا لینے کا، عورت بھی چھوٹ سکتی ہے، تلمود میں نہیں ہے۔ جب یہ چیز تلمود کی چیز پھر کریکشن کیا گیا یہودی مذہبی پیشواؤں نے، اس میں کہا کہ مرد کو بھی، مرد کی مرضی بھی، عورت کی مرضی بھی شامل ہو۔ یہودی عدالت نے مرد کے طلاق دینے پر، عورت جو ہے نا مرد کو طلاق دینے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ کنڈیشن کون سی آئے؟ یہ کنڈیشن پہ غور کیجیے۔ عورت مرد کو طلاق دینے پہ مجبور کر سکتی ہے، کب؟ جب عورت کے ساتھ زیادتی کرے، نان نفقہ نہ دے، اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل نہ کر سکے، نامرد ہو، پاگل ہو، اور یہ کہ مفقود الخبر ہو، چلا جائے کسی جگہ پر، خبر ہی ہے اس کی، آئے گا نہیں آئے گا نہیں معلوم، نہیں معلوم ہے، مگر یہ چیزیں رکھی گئیں، اور یہ چیزیں اسلام میں بھی، بالکل یہی چیزیں اسلام میں، مگر یہودیت اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ اگر مفقود الخبر ہو شوہر، پھر آ جائے، کیا کرے؟ اس کا جواب یہودیت میں نہیں، وہاں جھگڑا پیدا ہو جائے، مگر اسلام میں ایک مرتبہ ایسا ہو جائے تو جو شوہر سے شادی ہے وہی شوہر باقی رہے گا، دوسرا نہیں، بعد میں آ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر شرعی اعتبار سے جتنے سال تک غائب تھا وہ فیصلہ ہو گیا، وہ شوہر کا حق ختم ہوگا بھی، اگر آ بھی جائے تو کوئی کسی کی بیوی، یہ چیز اس میں نہیں۔ تو اس بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو یہودی مذہب الہی مذہب ہے، تلمود کتاب ہے، اتری ہے توریت، اس کے ساتھ اور کتابیں ہیں، یہ سارے کتابوں میں اگر دیکھیں تو ایک ازواجی زندگی یہودیوں کی بھی ہے، مگر یہ یہودیوں کی زندگی
بہت زیادہ پرسنٹیج اسلامی زندگی سے مطابقت رکھتی ہے. مگر اس میں سختی بھی رکھی گئی تھی. سختی کی وجہ بتایا. سختی کی وجہ مسلسل نافرمانی کی وجہ سے سختی کر دی گئی اور وہ چونکہ بنی اسرائیل کے لیے تھی. بنی اسرائیل کی نافرمانی کی سزا بنی اسرائیل کو دینا مقصود تھا. جب اسلام کا قانون آیا تو ساری دنیا کے لیے آیا, سارے انسانوں کے لیے آیا. وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دینی تھی وہ سارے انسانوں کو دینا کیا ضروری تھا؟ کیا ممکن ہے؟ کیا انصاف ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ جو سزائیں دی تھی بنی اسرائیل کو نکال دی. بولے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. عورت کو آزاد کر دیا اس قانون سے. کہا کہ نہیں, تو بھی لے سکتی. مرد کو ذمہ دار بنا دیا کہ وجہ بتانا پڑے گا. ایسا نہیں جو چاہے جو مرضی میں کرو. طلاق دینے کا پروسیجر بنا دیا. نافرمان ہے بیوی تو اس سے علیحدہ رہو. اگر اس کے بعد بھی نافرمان ہے تو کسی بڑے لوگوں کو جمع کرو. رشتے کو ایسی مت توڑو. جہاں اس کی 10 باتیں غلط نظر آتی ہیں, تم کو 90 باتیں اچھی نظر آتی ہوں گی. اسی لیے تو تم اس کے قریب جاتے ہو, ورنہ کیوں جاتے ہو؟ غربت میں تو اچھی دکھتی ہے, مگر غربت کے بعد جب بڑھتی ہے تو بری دکھتی. تو ایسا کیسا ہو سکتا؟ روکا گیا وہاں سے. کوشش یہ کی گئی کہ کم سے کم رشتے میں بگاڑ پیدا ہو. نام بول رہا ہوں میں اس اپنے امام غزالی کی کتاب ہے, اس میں ایک بزرگ کا تذکرہ ہے اور ان کی بیوی جو ہے بڑی ہی تیز, اور ان کی عزت و احترام نہیں کرنا. بہرحال ان کے ساتھ تعلقات ایسے, کوئی دیکھے تو بولے کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ. ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ عالم دین ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اسلام کے احکامات سے بھی جاتے ہیں. آپ کی بیوی کے تعلق سے یہ خبریں ہیں کہ آپ سے بڑی بدزبانی کرتی ہے, یہ چیزیں ہیں, اور آپ کی کسی بات کو نہیں سنتی. آپ کو تو چاہیے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. کتنا بڑا سبق ہے دیکھیے اس مرد کے لیے. انہوں نے جواب دیا کہ تم اسے چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو, میں تو اس کا احسان مند ہوں. میں تو اس بیوی کا احسان مند ہوں جو ہر بات پہ مجھے ٹوکتی ہے, میری کوئی بات سنتی نہیں, میری نافرمانی کرتی ہے, کوئی ایسی تکلیف نہیں جو مجھے نہیں دیتی ہے. میں تو اس کا احسان مند ہوں. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, کیسے احسان مند ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا صبر کرنا میں نے قرآن میں پڑھا تھا. صبر کرنا, مگر صبر کیسے کرنا یہ میں اپنی بیوی سے سیکھا. صبر کیسے کرنا میں نے اپنی بیوی سے سیکھا. تو اس معاملے میں تو میری ٹیچر ہے, آپ اسے چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو. تو ازواجی زندگی گزارنے کا اسلام نے جو طریقہ بتایا, ہر لمحے پہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کمپرومائز کرنے کو بتایا ہے. تو یہ ایک طرف سے یہودیت کی ازواجی زندگی تھی, ایک اسلام نے ہم دونوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ حد تک 2-3 باتیں اور بھی تھی, مگر ہمیشہ کیا ہوتا ہے یہاں پر ٹائم بڑا خاطر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ آ کے روک دیتا ہے. تو انشاءاللہ پھر اس سلسلے میں, کیونکہ بھی ہندوازم ہوا, یہ یہودیت کے تھوڑے سے اور باقی ہیں انشاءاللہ میں. اس کے بعد عیسائیت پہ بات کریں گے. تو ازواجی, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اسلام کی ازواجی زندگی کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. ہم کو پتہ چلے گا ہم اس نعمت کو کس طرح سے لٹا رہے ہیں, اس کی قدر نہیں کر رہے. اس کا اندازہ ہوگا تو جب پتہ چلے گا اسلام یہ ہمارا دین ہے, یہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہم کو جو ہے اس پر قربان ہونا سکھائے. نبی کی ہر حکم پر ہم بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے والے بنے. عقل کا استعمال ہی نہیں کریں, نبی کی بات آ جائے. عقل کا استعمال وہاں کریں یا نبی کی بات نہ ہو. عقل کا استعمال کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بلا چو چرا کرے کہ نبی کبھی غلط کر نہیں سکتے, ان کا ہر حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہ آ جائے. اگر یہ ہے تو واقعی آپ اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر رہے ہیں.
سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہی پرسوں یعنی بروز چہارشنبہ بہت ہی اہم عنوان سے حیدرآباد کے ایک بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر روح صاحب وہ مخاطب کر رہے ہیں سکندر اور اقبال۔ وقت نہیں ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سکندر کون اور اقبال کون، آپ سب جانتے ہیں، ضرور چہارشنبے کی کوشش میں شرکت فرمائیں۔ آپ نے جو کہا ہے یہودیت کے تعلق سے، اس کے بعد دیگر مذاہب کا بھی ذکر آئے گا آپ کی تقاریر میں، تو البتہ اتنا کہہ دوں میں آپ سے کہ بنیادی فرق ہمارا سابقہ زیادہ تر ایسے طبقے سے ہے جو ہندو کہلاتے ہیں، اس کے اندر کئی لوگ کئی قسم کے کئی ذاتیں آ جاتی ہیں، لیکن وہ ہندو کے ڈیفینیشن میں آتی ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ تو اس میں جو ہے یہ بات جو آپ کو سمجھتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شادی، نکاح، بیاہ، یہ سب جو ہے معاہدہ ہے، کانٹریکٹ۔ معاہدے میں دو فریق ہوتے ہیں، معاہدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہندوازم میں یونین آف ٹو سولز کہا جاتا ہے۔ یونین آف ٹو سولز کے معنی جیسی وہ 7 پھیرے لیے، 2 روح ایک روح میں تبدیل ہو جاتی ہے، یونین ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ جو ہے وہاں علیحدہ قواعد یا قواعد تھے، لیکن دستور ہند کے آنے کے بعد 2 چیزوں میں اسلام کے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ فالو کیا گیا ہے۔ ایک تو جو ہے طلاق، اور دوسرے جائیداد کی تقسیم کا قانون، یعنی جو آپ حق برتار بنتے ہیں جائیداد کے، اس کا قانون۔ اس میں یہ کیا گیا کہ بیٹی کو حصہ ہی نہیں تھا، بیٹی کو حصہ دینے کے لیے انڈین سکسیشن ایکٹ بنایا گیا تو دستور کے وجود میں آنے کی۔ اور پھر اس میں جو ہے طلاق نہیں تھا، لیکن اب ہندوازم میں بھی طلاق کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ کورٹ کو جانا پڑتا ہے، اس کی شرائط۔ یہ جو ہے ہمارے اور کہ ہم جن کے ساتھ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاہدہ ہے، اور ان کے ہاں جو ہے یونین آف ٹو سولز، 2 ارواح جو ہے ایک جگہ ہو جاتے ہیں، یہ ان کا تصور ہے۔ بہرحال میں گزارش کروں گا آج کے عالمانہ خیالات سے آپ ذہن میں رکھ کر اپنے اپنے حلقے میں اس بات کی کوشش کریں کہ جس طرح فاضل مخرج نے توجہ دلائی ہے کہ طلاق کے بعد ہاں بولیے۔ مقرر سے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جب ہمارا جوانی تھی تو انٹر ریلیجیس میرجز میں بھی 1 یا 1 لاکھ میں ہوتی ہیں۔ آج کل کیا اسٹیٹس ہے؟ اور جہاں تک طلاق کا تعلق ہے، امریکہ میں 2 years Muslims divorce rate has surpassed the national average. Americans within 2 years they divorce each other 50% of the time, and Muslims are divorcing each other 62% of the time.